بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوکے کے امیگریشن کے نالائق، ان کوالیفائڈ، ان پروفیشنل سولیسیٹر کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، ان ایکسپیرینسڈ، ان ایجوکیٹڈ، نالائق سولیسیٹر۔ چوری صاحب، آپ غصہ نہ کریں، آپ کی بات نہیں کر رہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت قابل ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کیس کر دیں کہ آپ جو ہے وہ یوکے کے سولیسیٹر کے بارے میں جو ہے وہ نالائق اور جاہل اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ دوستو، بات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میں درخواست کرتا جاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کمنٹس جو ہیں اس کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ کمنٹس ضرور لکھیے گا کہ ہم اپنی جو خامیاں ہیں ان کو دور کر سکیں۔ یوکے میں جو سولیسیٹر ہیں، جیسے میں نے کہا کہ نالائق، ان پروفیشنل، ان ایکسپیرینس اور مفاد پرست، تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو میری آبزرویشن ہے کہ جو وکیل طبقہ ہیں یا سولیسیٹر طبقہ ہوتے ہیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے کالج کے جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے کلاسوں میں نہیں جانا ہوتا تھا، لڑائی دنگے فساد کرنے ہوتے تھے، باہر بیٹھ کے کنٹین پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سیاست کی باتیں کرنی ہوتی تھیں، کس کو مارنا ہے، کس کو کالج سے نکالنا ہے، کس کے خلاف جو ہے وہ پراپوگنڈا کرنا ہے، جو ان کو پسند ہے، جو ان کو پسند نہیں ہے۔ بعد میں ان میں اکثر لوگ جو تھے وہ ہم نے دیکھے کہ وہ لاء میں چلے گئے، اور لاء میں بھی لاء کرنے کے بعد وہ وکالت کے شعبہ میں آ گئے۔ آج بھی ہم کتنے ہی جو ہمارے کالج کے دوست تھے یا بعد میں جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا پاکستان میں، ایکسپیرینس ہوا وکیلوں کے ساتھ، تو وہ صرف اور صرف مفاد پرست ہیں۔ اچھے لوگ ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ برے ہیں، لیکن جن کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا، شاید میری قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ میرا واسطہ ہی جو ہے وہ نالائق لوگوں سے پڑا۔ تو یہاں جو یوکے کے اسپیشلی امیگریشن میں لوگ ہیں وہ واقعی نالائق لوگ جو ہیں، جو وکالت کے شعبہ میں سب سے نالائق طبقہ ہوتا ہے وہ امیگریشن میں آتا ہے۔ اس کی میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ 2013 میں ایک میری ملاقات ہوئی تھی جو ساؤتھ لندن میں جج تھے۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ یہاں امیگریشن میں جو سب سے نالائق اسٹوڈنٹ لاء کے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے ریزن پوچھی کہ یہ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ کیوں اس میں جو ہے وہ نالائق لوگ امیگریشن میں آتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ کیونکہ اس میں کام کو نہیں کرنا پڑتا، آپ کو اسٹرگل کو نہیں کرنی پڑتی، لوگ اس فیلڈ میں زیادہ ہیں، امیگرینٹس آپ کے پاس آئیں گے، وہ آپ کے پاس جب آئیں گے تو اپنی بات آپ کے ساتھ بتائیں گے، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کاپی پیسٹ کرنا ہے اور ہوم آفس کو لکھ دینا ہے۔ ہوم آفس کی مرضی ہے کہ وہ آپ اس بندے کی جو فائل ہے اس پہ غور کرے یا نہ کرے، یہ اس بندے کی قسمت ہے کہ وہ ہوم آفس سے ویزا لینے میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، یہ اس بندے کی قسمت ہے۔ لیکن لوگ امیگریشن میں سب سے نالائق ہیں۔ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں، دو بڑی فارمز جو یہاں پہ یوکے کے اندر اسپیشلی لندن میں، ایک ملک لاء چیمبرز تھی، اب وہ تو میرے خیال میں جو ہے وہ پردہ سکرین سے غائب ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ 2-4 سال پہلے ہوم آفس نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا، اس کے آفس وغیرہ سیل کر دیا، اور ریکارڈ وغیرہ جو ہے وہ سارے اپنے پاس اپنی کسٹڈی میں لے لیے۔ دوسری فارم راشد تھی جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا۔ تو ملک لاء کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ 2012 میں ہم نے ان کے پاس جو ہے وہ فرسٹ ٹائم یہاں یوکے میں جو ہمیں وکیل کی ضرورت پڑی وہ 2012 میں پڑی تھی۔ ہم اس کے پاس اپنا کیس لے کے گئے، تو اس کو ہم نے پوری اپنی جو ہسٹری تھی وہ بتائی، اور بتایا کہ ہم پاکستان میں کیا کرتے تھے اور ہمارا کیس جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔
ہم نے اسے اسائلم کا اس وقت کہا کہ اسائلم ڈال دو، کیونکہ میں پاکستان میں جو کام کرتا تھا تو شاید اس وجہ سے، اور جو پاکستان میں مجھے تھریٹ وغیرہ تھے میرے فیملی کے لوگوں سے، تو اس نے کہا نہیں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک ایسا کیس ڈالوں گا کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں رہنے کا حق مل جائے گا۔ اب اس نے جو کیس ڈالا وہ تقریباً مجھے کوئی 1 سال بعد جب میرا ریفیوزل لیٹر آیا تو وہ مجھے پتہ چلا کہ اس بغیرت نے تو مجھے یہاں پہ آرٹیکل 8 ہوتا ہے اس میں میرا کیس ڈال دیا کہ میری یہاں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ لائف جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے میں اپنے ملک نہیں جا سکتا۔ تو پرائیویٹ لائف کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پرائیویٹ لائف کے لیے جو قانون ہے وہ یہ تھا کہ آپ یہاں پہ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی میرے خیال میں گزار لیں، یا آپ کا اپنے ملک میں جو کوئی ٹائی شائی نہ ہو تو آپ یہاں آرٹیکل 8 جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس پہ آپ جو ہے وہ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں۔ لیکن میرا تو 1 سال ہوا تھا، تو اس بغیرت کے بچے نے صرف اپنی فیس جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ میرا کیس اس طرح خراب ڈالا۔ اس کا ریکارڈ یہ تھا کہ ہوم آفس میں جو بھی اس کی اپلیکیشن جاتی تھی تو ہوم آفس میں یہ انہوں نے اپنے جو وہاں پہ نوٹس بورڈ پہ لگایا ہوا تھا کہ ملک کی جو بھی کیس آئے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دو، کوئی بھی آبجیکشن لگا کے ریجیکٹ کر دو، کیونکہ جیسے وہ فائل میں جو ڈرافٹنگ کرتا تھا یا جیسے وہ کاپی پیسٹ کرتا تھا اسی طرح ہوم آفس میں بھی اس نے ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اس نے جب میرا کیس ریفیوز ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو 2500 پاؤنڈ جو ہے وہ اپیل کے لیے جمع کروانے پڑیں گے، تو ہم اپیل میں جا کے جو ہے آپ کا کیس جیت لیں گے۔ لیکن جب میں نے وہ اپنا کیس پڑھا اور دوسرے وکیلوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کیس تو نے کیس ہی غلط ڈالا ہے کہ یہ تیرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا۔ بعد میں میری یہاں پہ جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، میری اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہوگی، تو شادی کا جو ہم نے پیپر وغیرہ جو ڈالے وہ تھے راشد اینڈ راشد۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو اس کے بڑی ہمیں جو امید لے، اس نے کہا کہ آپ کا کیس جینون ہے۔ جب ہم نے اپنے پورے ڈاکومنٹس وغیرہ دکھائے سب کو، اپنی سٹوری ساری بتائی، تو اس نے کہا آپ کو بے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ویزا لے کے دوں گا۔ اب ہم نے اپنے جو ڈاکومنٹس وغیرہ تھے، بل وغیرہ جو ہوتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ، میں نے اپنی ساری اس کو جو میری جو کوالیفیکیشن کے جو ٹرانسکرپٹ تھے یا ڈگریز وغیرہ تھی وہ ساری اس کو دیں۔ پاسپورٹ اس نے واپس دے دیے، لیکن اس نے میری ڈگریز کی جو ڈگریز وغیرہ جو سندیں وغیرہ تھی وہ اس نے نہ دی۔ بعد میں نے اس کے ساتھ کافی جو ہے وہ اسے لکھا بھی، اسے تھریٹ بھی کیا، لیکن وہ بغیرت نے مجھے وہ پیپر وغیرہ واپس نہ دیے، اس نے وہ ہڑپ کر گیا۔ اس کے پاس جب ہم گئے تو اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہمارا کیس فائل کیا۔ اس نے ہمیں جو پارٹنر کا کیس تھا وہ ڈالا ہوم آفس میں، تو پارٹنر کا کیس ہے ہوم آفس میں جب گیا تو تقریباً 1 سال بعد ہوم آفس نے یہ کہہ کر ریفیوز کر دیا کہ بھئی آپ کا رشتہ تو جینون ہے، آپ کی جو ہے وہ کوہیبیشن ہے، لیکن آپ کا ٹائم کم ہے، کیونکہ ہوم آفس نے صرف ایک جو کونسل ٹیکس کا ہمارا پیپر تھا، یہ لیٹر تھا، اس کو اٹھایا اور اسے کہا کہ نہیں تم 2 سال سے اکٹھے نہیں رہ رہے، یہ آپ تقریباً 8-9 مہینوں سے جو ہے وہ اکٹھا رہ رہے ہیں۔ تو اس بغیرت راشد نے یہ کیا کہ مجھے فون کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ہوم آفس کو اس کا جواب دے دیا، اور اس میں مجھے ہوم آفس نے اپیل کا رائٹ دیا تھا جو اس نے مجھے بتایا نہیں۔ وہ تو تقریباً مجھے جب سال بعد اس نے بتایا کہ وہ آپ کا اپیل کا رائٹ بھی تھا۔ اس نے جب لیٹر ڈال دیا تو اور مجھے جو ہے وہ کہا کہ بھائی وہ آپ کا کیس سے ریفیوز ہو گیا ہے، تو میں نے ان کو لیٹر جو ہے وہ ایک لکھ دیا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے لیٹر تو دکھاؤ کہ جو ہوم آفس سے لیٹر آیا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ریفیوز ہوا ہے۔ کہتا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے جب انسسٹ کیا، میں نے کہا نہیں مجھے اپنا جو ہے وہ لیٹر چاہیے، میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہوم آفس نے کون سا آبجیکشن لگا کے مجھے ریفیوز کیا ہے۔ تو اس نے بڑی مشکل سے وہ جب لیٹر مجھے دیا تو میں نے کہا کہ جو لیٹر کے ساتھ جو آپ نے ان کو جو ڈرافٹ بھیجا ہے وہ بھی مجھے دو۔ اب ہوم آفس نے لکھا تھا کہ آپ کا رشتہ ٹھیک ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے۔
2 سال کا جو ہے وہ پارٹنرشپ کا کیس جو ہے وہ اس پہ نہیں جاتا، آپ کا ٹائم کم ہے. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. میں نے جب اسے کہا کہ مجھے جو آپ نے ان کو ہوم آفس کو لیٹر لکھا ہے وہ دو، تو وہ جب اس نے دیا تو اس پہ بھی اس بغیرت نے وہی جو ہوم آفس کی ڈرافٹنگ تھی اس کو جو ہے وہ واپس لکھ دیا. اب میں اس کے پاس گیا، اس کو فون کیا، میں نے کہا یہ تم نے کیا بغیرتی کی ہے کہ یہ تو ہوم آفس کی آپ نے اس کو لکھ دی ہے. اب یہ میں اس کو فون کروں تو اب یہ میرے سے بات نہ کرے. میں اس کے دفتر میں 2-3 بار گیا تو یہ مجھے ملنے سے انکار کرے کہ میں میٹنگ میں ہوں. تو ایک دن میں جا کے کافی شور مچایا. میں نے کہا کہ کیا بغیرتی ہے، ہماری وجہ سے تم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے کیس خراب کر کے ہماری بات بھی نہیں سنتے ہو. تو اس نے جو وہ کیس ورکر تھی اس کے ساتھ میری میٹنگ کرائی. تو وہ ایک خاتون ان پڑھ جائل تھی. اس نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا کہ یہ میرے سے غلطی سے کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے میں نے جو انہوں نے لکھا ہے وہ لکھ دیا ہے، تو اس میں کون سا آپ کو ویزا لگ رہا ہے. تو میں نے کہا میں ویزے لے کے لیے ہی تو آپ کے پاس آیا ہوں. بعد میں اس کی میں نے جو ہے وہ کلاس لی بغیرت کے بچے کی. لیکن یہ بغیرت لوگ ان کو جو ہے وہ کوئی اپنی عزت وغیرہ کی نہیں ہوتی، ان کو تو صرف اور صرف جو ہے وہ پیسے کے ساتھ ہوتا ہے. اب دوبارہ اس نے کہا کہ نہیں اب آپ کو جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ شادی کرنا پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دوبارہ کیس ڈالیں گے. اب ہم نے دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ جو گورنمنٹ کے قانون کے تحت رجسٹریشن آفس میں شادی ہوتی ہے وہ شادی کے بعد جب ہم نے کیس ڈالا تو اب میں نے اسے کہا کہ میں نے پیسے وغیرہ نہیں دینے، جو پیسے میں پے کر چکا ہوں اسی میں ہی جو ہے وہ آپ میرا کیس جو ہے وہ دوبارہ فائل کرو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی اس طرح جو ہے وہ فیور کرتا ہوں. اب اس نے جب ہم نے شادی کروا کے دوبارہ جو فائل دی تو تقریباً 2 ہفتوں بعد مجھے جو ہے وہ ہوم آفس سے جواب مل گیا کہ بھائی آپ کی تو جو ہے وہ یہ شادی وغیرہ ہم آپ کا رشتہ ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو. اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ مجھے اپیل کا رائٹ دیا تو میں اپیل میں چلا گیا. لیکن اس بندے سے میں نے اپنے جو پیپر وغیرہ تھے وہ اٹھا لیے کیونکہ اب مجھے اس پہ اس بغیرت پہ ٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرے گا. بعد میں نے اس کو لیٹر وغیرہ لکھا کہ میں نے اس سے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ مانگے، میں نے لیکن یہ دینے سے منع کرا کہ میں نہیں دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. لیکن میں نے اسے کہا کہ میں SRA کو جو یہاں پہ سولیسیٹر ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو جو ہے وہ لکھوں گا. تو اس نے جو ہے وہ اس وجہ سے مجھے وہ ڈاکومنٹس دیے. اور دوسرے ایک وکیل کے پاس جب میں گیا تو وہ بعد میں مجھے پتہ کہ وہ بھی ایسے ہے، لیکن وہ میری قسمتی کی اچھی نہیں تھی کیونکہ وہ جب میں اپیل میں گیا تو جو محترمہ جس سے میری وہ شادی وغیرہ ہوئی تھی اس کے ساتھ ہماری نہ بن پائی. تو وہ میں اپیل میں اکیلا گیا، لیکن اپیل میں اکیلا جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شادی جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں تھی. تو کیونکہ وہ جس سے شادی تھی وہ گئی نہیں تھی تو ہوم آفس کا وکیل تھا اس نے مجھے وہ کیس میرا کٹا دیا. دوسرے جو 2 وکیلوں سے یہاں پہ میرا واسطہ پڑا وہ اس سے بھی جو ہے وہ بہت چبل اور بغیرت تھے. اب انہوں نے میرے ساتھ جو کیا کہ وہ میری جو یہ شادی تھی اس کو توڑنے میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار تھا. ایک وکیل نے مجھے کہا تھا کہ وہ میں ایک پراپرٹی کا بزنس کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر مجھے اپنا حصے دار بناؤ تو میں آپ کا کیس جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیل کروں گا. میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کا جو پارٹنر بن کے آپ کے پیسے اپنے بزنس میں شامل کروں. تو اس نے میری وائف کو جو ہے وہ کافی اکسایا اور اس کو جو ہے وہ کہا کہ یہ تمہارے پیسے کھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، سستے مکان لے کے تجھے جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے اور تمہارا نقصان کر رہا ہے. تو وہ ایک عورت جیل قسم کی عورت تھی، وہ اس کی باتوں میں آ گئی تو ہمارا جو ہے وہ سلسلہ وہاں پہ ختم ہو گیا. تو یہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی کہ جہاں پہ جو نالائق وکیل ہیں جو آپ سے پیسے بٹوریں گے، آپ کی کوئی ذرا برابر بھی جو ہے وہ یہاں پہ ہیلپ نہیں کریں گے اور جو آپ کا کیس ہے اس کو پراپر اسٹڈی نہیں کریں گے، اس کو جو ہے پراپر ہوم آفس میں پریزنٹ نہیں کریں گے. دوستو آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.